بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی آن لائن ہیڈ لائنز۔ ماسکو اب مغربی ممالک پر حملہ کر سکتا ہے، روسی صدر نے خبردار کر دیا۔ روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب ماسکو کے پاس بھی مغربی ممالک پر حملہ کرنے کا حق حاصل ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن نے جمعرات کو ٹیلی ویژن پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مغربی ممالک نے کیف کو روس پر حملہ کرنے کے لیے ہتھیار فراہم کیے، اب ماسکو کے پاس مغربی ممالک پر حملہ کرنے کا حق حاصل ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کا کہنا تھا کہ روس نے یوکرین میں تجرباتی بیلسٹک میزائل داغا، جس کے بعد کیف پر حملہ کیا گیا۔ کیف پر میزائل حملے مغربی ساختہ میزائلوں کے جواب میں تھا۔ نیتن یاہو کے خلاف گرفتاری کے کسی وارنٹ پر عمل نہیں کریں گے۔ وائٹ ہاؤس کی خاتون ترجمان نے کہا ہے کہ ان کا ملک اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف بین الاقوامی فوجداری عدالت کے وارنٹ گرفتاری پر عمل نہیں کرے گا۔ العربیہ کو دیے گئے ایک خصوصی بیان میں گیرین نے کہا کہ وائٹ ہاؤس یہ نہیں سمجھتا کہ بین الاقوامی فوجداری عدالت کو امریکہ کے اندر اور بالخصوص اس مسئلے میں کوئی قانونی اختیار حاصل ہے۔ جو بائیڈن تیسری عالمی جنگ کروانا چاہتے ہیں، ایک اور امریکی سیاستدان کا دعویٰ۔ ریپبلکن نمائندہ مارجوری ٹیلر گرین نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن عہدہ چھوڑنے سے قبل عالمی جنگ چھڑوانا چاہتے ہیں۔ عالمی خبرسا ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی سیاستدان اور ریپبلکن کی نمائندہ مارجوری ٹیلر گرین نے سوشل میڈیا سائٹ ایکس پر اس حوالے سے اظہار خیال کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن جنوری میں عہدہ چھوڑنے سے پہلے خطرناک طور پر عالمی جنگ شروع کروانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ٹیلر گرین، جو جارجیا سے تعلق رکھنے والی قانون ساز ہیں، نے یہ دعویٰ جو بائیڈن نے یوکرین کی طرف سے روسی حدود میں اندر تک حملوں کے لیے دور تک مار کرنے والے امریکی میزائلوں کے استعمال پر پابندی ختم کرنے کے بعد کیا ہے۔ اسرائیلی قیدیوں کا تبادلہ کب ہوگا؟ حماس نے خبردار کر دیا۔ حماس کے سیاسی بیورو کے رکن خلیل الحیہ نے واضح کر دیا ہے کہ غزہ میں جنگ کے خاتمے تک اسرائیل سے قیدیوں کے تبادلے کا کوئی معاہدہ نہیں ہوگا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ایک ٹی وی انٹرویو میں حماس کے سیاسی بیورو کے رکن خلیل الحیہ نے جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں اور جب تک غزہ جنگ کا خاتمہ نہیں ہو جاتا تب تک اسرائیل سے قیدیوں کے تبادلے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ خلیل الحیہ نے مزید کہا کہ اگر اسرائیل اپنے قیدیوں کا تبادلہ چاہتا ہے تو اس کو جنگ کو روکنا ہوگا۔ حزب اللہ سربراہ کا اسرائیل کو واضح پیغام۔ حزب اللہ کے سربراہ نعیم قاسم نے اسرائیل کی جانب سے لبنان کی خود مختاری کی خلاف ورزی پر کسی بھی معاہدے کو قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ غیر ملکی خبرسا ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایک ریکارڈ شدہ ویڈیو بیان میں لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کے سربراہ نعیم قاسم کا کہنا تھا کہ ان کی تنظیم ایسے کسی معاہدے کو قبول نہیں کرے گی جو لبنان کی خود مختاری کی خلاف ورزی کرے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دشمن اسرائیل جب چاہے لبنان کی سرزمین پر داخل ہو۔ حزب اللہ جارحیت کا ایک مکمل اور جامع خاتمہ چاہتی ہے جس میں لبنان کی خود مختاری کا بھی تحفظ کیا جائے۔ یقین رکھیں ہم اسرائیل سے بدلہ لیں گے، پاسداران انقلاب۔ اگرچہ گزشتہ اکتوبر کے آخر میں اسرائیل کی جانب سے ایران پر کیے گئے فضائی حملوں کو تقریباً ایک ماہ گزر چکا ہے، لیکن پاسداران انقلاب نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ وہ اس کا جواب ضرور دے گا۔ پاسداران انقلاب کے کمانڈر میجر جنرل حسین سلامی نے بسیج فورسز کے ساتھ ملاقات کے دوران کہا کہ اسرائیل خوف زدہ ہے، اس کے اہلکار پریشان اور فکر مند ہیں اور اس کے شہری پناہ گاہوں میں رہ رہے ہیں۔ عالمی خبرسا ادارے کی رپورٹ کے مطابق انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیلی فوج تھک چکی ہے جبکہ حزب اللہ اور مزاحمتی محاذ کے حوصلے اپنے عروج پر ہیں۔ ایرانی رہنما نے یہ بھی کہا کہ اس جنگ کا جاری رہنا صرف اسرائیل کی تباہی کا باعث بنے گا۔ بھارتی بحریہ کی آبدوز ماہی گیروں کی کشتی سے ٹکرا گئی۔ بھارتی ماہی گیروں کی کشتی میں 13 افراد سوار تھے۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق حادثے کے بعد سرچ آپریشن شروع کیا گیا۔ سرچ آپریشن میں ہوائی جہازوں کی مدد بھی لی گئی جبکہ 11 افراد کو بچا لیا گیا۔ 2 ماہی گیر ابھی تک لاپتہ ہیں۔
روس کا یوکرینی فوج کی صنعتی کمپلیکس پر جدید ترین میزائل سے حملہ۔ روسی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق صنعتی کمپلیکس میں یوکرین اپنا بیلسٹک میزائل نظام تیار کر رہا تھا۔ یوکرینی فوجی صنعت کمپلیکس پر حملے کے بعد ہنگامی خطاب کرتے ہوئے روسی صدر نے بتایا کہ حملے کے لیے درمیانے فاصلے تک مار کرنے والا بیلسٹک میزائل استعمال کیا گیا ہے، جس پر ہائپرسونک ہتھیار نصب ہوتے ہیں۔ پنجاب بھر میں دفعہ 144 نافذ، جلسے، ریلیوں اور دھرنوں پر پابندی عائد۔ پنجاب حکومت کی جانب سے دفعہ 144 کے نفاذ کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا، جس کے تحت ہر قسم کے احتجاج، جلسے، جلوس، ریلیوں اور دھرنوں اور ایسی سرگرمیوں پر پابندی عائد ہوگی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پابندی کا اطلاق ہفتہ 23 نومبر سے سوموار 25 نومبر تک ہوگا۔ اقوام متحدہ جوہری نگراں ادارے نے ایران کے خلاف قرارداد منظور کر لی۔ اقوام متحدہ کی جوہری نگراں ادارے نے تعاون نہ کرنے پر ایران کی مذمت کرتے ہوئے طویل گرما گرم بحث کے بعد قرارداد منظور کر لی۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایران کے خلاف پیش کی گئی قرارداد کی 19 رکن ممالک نے حمایت کی، جبکہ چین، روس اور برکینا فاسو نے مخالفت میں ووٹ دیا۔ علاوہ ازیں 12 ممالک نے رائے شماری میں حصہ نہ لے کر قرارداد کی نہ تو حمایت کی اور نہ ہی مخالفت میں ووٹ دیا۔ حماس رہنماؤں کو ہمارے حوالے کیا جائے، امریکہ کا مطالبہ۔ جو بائیڈن انتظامیہ نے امریکی شہریوں کے قتل یا انہیں یرغمالی بنانے کے جرم میں ملوث حماس رہنماؤں کی حوالگی مانگ لی۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی دفتر خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے پریس بریفنگ میں کہا کہ ایسے حماس رہنما جہاں کہیں بھی ہوں امریکہ کے حوالے کیے جائیں۔ یاد رہے کہ امریکہ اور اسرائیلی میڈیا کے بقول حماس کے متعدد رہنما قطر منتقل ہو گئے ہیں اور اب وہ ترکیہ منتقل ہونے کی تیاری میں مصروف ہیں۔ سعودی وزیر دفاع کی سویڈش ہم منصب سے اہم ملاقات۔ سعودی عرب کے وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان نے جمعرات کو ریاض میں سویڈش وزیر اعظم کے دفتر میں وزیر مملکت سے ملاقات کی۔ سعودی پریس ایجنسی کی اطلاعات کے مطابق انہوں نے باہمی دلچسپی کے دیگر امور کے ساتھ ساتھ اپنے ممالک کے درمیان تعلقات اور تعاون کے فروغ کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ چینی صدر کی برازیلی ہم منصب سے ملاقات، باہمی تعاون کی 30 دستاویزات پر دستخط۔ چینی صدر شی جن پنگ نے اپنے برازیلی ہم منصب سے ملاقات کی۔ چینی صدر نے برازیلی ہم منصب سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ برازیل چین کے ساتھ اسٹریٹجک شراکت قائم کرنے والا پہلا ملک ہے۔ چین برازیل تعلقات میں پیش رفت میں یہ ایک اور تاریخی لمحہ ہے۔ انہوں نے مستقبل میں باہمی تعلقات کو فروغ دینے کے لیے 4 تجاویز پیش کیں۔ اسرائیل نے بیروت کے جنوبی مضافات کے رہائشیوں کو ایک بار پھر خبردار کر دیا۔ اسرائیلی فوج نے جمعے کے روز بیروت کے جنوبی مضافات میں کئی علاقوں کی آبادیوں کو خبردار کیا ہے۔ اس سے قبل جمعرات کے روز بھی بیروت کے جنوب میں، لبنان کے مشرق اور جنوب میں اسرائیلی فضائی حملوں میں 50 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے ایکس پر جاری کردہ اپنے بیان میں الحدیث اور ہارا حریق کے علاقوں میں بعض عمارتوں کے رہائشیوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری طور پر جگہ کو خالی کر دیں اور وہاں سے کم از کم 500 میٹر کی دوری پر چلے جائیں۔ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس بشرا بی بی کے ناقابل ضمانت وارنٹ۔ عدالت نے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ اڈیالہ جیل میں احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت کی۔ بشرا بی بی عدالت میں پیش نہ ہوئی، جس پر عدالت نے مسلسل غیر حاضری پر ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے۔ عدالت نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کو اشتہاری قرار دے دیا۔ عدالت میں وفاقی دارالحکومت کے تھانہ I9 میں درج مقدمے میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کو اشتہاری قرار دیا گیا۔ ATC اسلام آباد کے جج طاہر عباس سپرا نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا، جس میں کہا گیا ہے کہ علی امین گنڈاپور کو اشتہاری قرار دینے کے بعد کیس کو دیگر ملزمان سے الگ کر دیا گیا۔ پاکستان میں تیار کی گئی بم پروف گاڑی اب برآمد بھی کی جائے گی۔
دفاعی نمائش آئیڈیاز میں غیر ملکی کمپنیوں سے معاہدے طے پا گئے۔ نمائش میں غیر ملکی کمپنیوں سے معاہدے ہونے کے بعد پاکستان میں تیار کی گئی بم پروف گاڑیاں اب برآمد بھی کی جائیں گی۔ نجی شعبے کے تحت مسلح افواج کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے بلٹ پروف اور بم پروف گاڑیاں انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق مقامی سطح پر تیار کی جا رہی ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔